الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے دورہ تفسیر کے ان سلسلے وار نشستوں میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 150 تک اپنا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. سورۃ البقرہ کا یہ 18واں رکوع ہے. رکوع نمبر 17 سے تحویل قبلہ کا واقعہ چل رہا ہے اور اس کی تفصیلات الحمدللہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اسی پس منظر میں جو پچھلی آیت نمبر 150 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی حکمتوں اور مقاصد میں سے ایک حکمت و مقصد یہ بیان کیا تھا کہ ولی اتم نعمتی علیکم، اور یہ قبلے کی تحویل کا معاملہ اس لیے کیا گیا، تبدیلی کا معاملہ اس لیے کیا گیا تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں. خاص طور پر جو مہاجرین تھے جن کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو مقرر کر دیا جائے، چونکہ اس سے انہیں دیرینہ ایک عقیدت اور محبت تھی، تو ایک طرح سے یہ اتمام نعمت ان کے لیے ہو گیا کہ کعبے کو ان کے لیے مستقل قبلہ بنا دیا گیا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو اس کعبے کو، مکہ مکرمہ کو، تا قیامت انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا گیا. تو جس طرح یہ انعامات ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرات صحابہ اکرام پر اور پوری امت مسلمہ پر، ایسے ہی اب مزید کچھ انعامات کا تذکرہ اگلی آیت نمبر 151 میں آ رہا ہے. فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجے. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نعمت ہونا، انعام ہونا، یہ صرف ظاہر ہے کہ اہل عرب کے لیے انعام نہیں تھا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے انعام نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت، بلکہ پوری مخلوق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان تھا. اور یہ بنیادی طور پر دعا کی قبولیت کا بیان ہے. ایک دعا جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی آیت نمبر 128 سے 129 میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں، جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا تھا، تو اس وقت دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما. تو کہا وہ دعا تھی، دعائے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور یہ ان کی دعا کی قبولیت. تو سیدہ آمنہ کے گھر پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ کیا ہے اصلاً میں کہ دعائے خلیل اور نوید مسیحہ، حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو قبول ہوئی. تو کہا یہ ویسے ہی انعام ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہم نے ان کی دعا قبول کی کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی 4 باتیں مذکور تھیں، یہاں بھی وہی 4 باتیں آ رہی ہیں، ذرا سے ترتیب کے فرق کے ساتھ. کیا کام کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیکم، تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. ویسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بہت قرآن میں بیان ہوئے.
کچھ کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق کفار کے قبیل سے ہے. یعنی ایک پہلو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی امت کے حوالے سے. امت کی دو اقسام بیان ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ایک امت ہے امت دعوت. امت دعوت کا مطلب کیا ہے؟ جس شخص تک بھی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا وہ امت دعوت ہے، اس تک ہمیں آپ کی دعوت پہنچانی ہے. یعنی کفار غیر مسلم، یہ امت دعوت. اور ایک ہے آپ کی امت اجابت. امت اجابت جنہوں نے قبول کر لیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو، یہ مسلمان ہو گئے. تو آپ علیہ السلام کے کچھ فرائض تھے کہ جو امت دعوت کے قبیل سے ہیں، اس تعلق سے ہیں. مثال کے طور پر دعوت، تبلیغ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جہاد، قتال، یہ سارے آپ کے فرائض امت دعوت کے تعلق سے ہیں. امت اجابت کے تعلق سے آپ کے فرائض کیا ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا قرآن مجید نے بیان کی، وہ یہ ہیں. یعنی جو لوگ قبول کر لیں، اب ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اب کیا کیا کام کرنے ہیں. تو اس میں یہ 4 باتیں ذکر کی ہیں کہ نمبر 1 یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. سب سے پہلا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان ہوا کہ آپ قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں. ایک ہے کفار کو سنانا، وہ ہے ان کو دعوت دینے کے لیے. ایک ہے اپنی ہی امت کو، مسلمانوں کو سنانا ان کے اصلاح قلب کے لیے. اچھا، اور یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں لفظ تلاوت یہ مجرد پڑھنے اور سنانے کے معنی میں ہے. یہاں معنی اور مفہوم اور اس کی تفہیم، اس کی انڈرسٹینڈنگ کا تذکرہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یعلمکم الکتاب کا تذکرہ آگے الگ سے آ رہا ہے. وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی بتانا، اس کا مفہوم سمجھانا، اس کا پس منظر بتانا. اس سے کوئی حکم آتا ہے وہ اس پر ہم آگے بات کریں گے. تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ اگر تلاوت کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ صرف تلاوت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں سمجھنا مقصود نہیں ہے بلکہ صرف الفاظ کی نورانیت حاصل کرنا ہے. اور یہ آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ اس کی تنقیص کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں، اس کو حقیر دکھاتے ہیں معاذ اللہ. اور یہ جملے ہمارے ہاں مشہور ہو گئے ہیں کہ کوئی کتاب فارسی میں ہو، کوئی کتاب فرانسیسی میں ہو، کوئی کتاب جرمن زبان میں ہو جو آپ کو نہ آتی ہو، کہ آپ طوطے کی طرح اس کو پڑھتے رہیں گے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے. جو زبان آپ کو نہ آتی ہو اس زبان میں لکھی گئی کتاب کوئی آدمی کیوں پڑھے گا؟ اب یہ مثال دینا قرآن مجید کے لیے یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں ترمذی شریف کی روایت میں کہ اس کتاب کی تلاوت پہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اچھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی مثال دے سکتے تھے. آپ نے خاص طور پر جو اس روایت میں مثال دی وہ کون سی مثال دی؟ الف لام میم. آپ نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. گویا مفہوم کیا حاصل ہوا کہ الف لام میم کی تلاوت پر 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں. اچھا، الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، بہت ساری بحثیں ہوں گی. آخری نتیجہ جو لکھا ہوا ہوگا جس پر صحابہ کا اجماع ہے وہ کیا ہے کہ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ بھی، اللہ اس کے رسول ہی اس کی مراد جانتا ہے. بات ختم. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ حد درجے گستاخانہ جملہ ہے. یہ اس روایت حدیث کا بھی انکار لازم آتا ہے اس روایت حدیث کا. اور یعنی ایسا آدمی وہ قرآن مجید کی حقیقت سے کوسوں دور ہے. اللہ کے کتاب کی ایک نورانیت ہے، اللہ کی کتاب کی ایک برکت ہے. اور لفظ برکت اور لفظ نورانیت کو ہلکا سمجھنا، ٹھیک ہے، یعنی جو تاثیر ہے اللہ کے کلام کی یہ کوئی عام کلام تھوڑی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید الفاظ اور معنی کے مجموعے کے ساتھ اللہ کا کلام ہے. الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جو الفاظ جو کلام اللہ کا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی اس کی تاثیر اس قدر ہے کہ انسان کے دل پر اس کے غیر معمولی اثرات پڑتے ہیں. تو قرآن مجید کی اپنی ایک نورانیت ہے، اپنی ایک برکت ہے جو محض تلاوت سے حاصل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ اکرام کے ہاں معمول دیکھیں نا تلاوت کا. یہ جو آپ کو معمولات ملتے ہیں کہ جناب
عام طور پر روٹین تھا صحابہ اکرام کا کہ ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے. ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے روزانہ ایک منزل پڑھنی ہے. ایک منزل تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4.25 4.5 5 پاروں پر مشتمل ہوگی آن ایوریج. ٹھیک ہے. اب روزانہ اگر کسی آدمی نے 4-5 پارے تلاوت کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ ہر لفظ کے مفہوم پر غور کر سکتا ہے؟ خود سوچیں. اگر 5 پارے یا 4 پارے روزانہ پڑھنے ہوں تو ہر لفظ کے مفہوم پر آدمی غور کر، جس کو عربی آتی بھی ہو وہ بھی ہر لفظ کے مفہوم پر غور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. پھر رمضان المبارک میں آ جائیں تو معمولات لامتناہی ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی کوئی انتہائی نہیں رہتی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ رمضان میں پورے قرآن کی تلاوت روزانہ ہوتی تھی. روزانہ پورے قرآن کی تلاوت. تو جس نے پورا قرآن روز پڑھنا ہے، کیا وہ ہر لفظ کے معنی اور مفہوم پر غور کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. تو ان کے ہاں تلاوت کا معمول علیحدہ تھا، اس کا نصاب علیحدہ تھا، اور وہی صحابہ جو ایک ہفتے میں پورا قرآن پڑھتے تھے، وہی صحابہ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھی. 8 سال. ان کے والد گرامی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 10 سال میں سیکھی صرف سورہ بقرہ. تو فرق ہے نا، ایک تلاوت ہے اور ایک تعلیم ہے، ان دونوں میں فرق ہے. تو دونوں کا علیحدہ علیحدہ نصاب ان کے ہاں چلتا تھا. تو مجرد تلاوت کی نفی یا اس کی تنقیس یا اس کی تحقیر کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو کلام مجید اور قرآن مجید کی حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس سے وہ کوسوں دور ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ علاج کے طور پر ذکر کیا. وہ جو آگے آ رہا ہے نا، وہ یزکیکم، تزکیہ، اس سے بھی اس تلاوت کا تعلق ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، بلکہ پہلے آپ نے ارشاد فرمائی ایک بات. آپ نے فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ یہ جو لوہا ہے یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. تو ہم جانتے ہیں وہ آکسیڈیشن کا پروسیس ہوتا ہے، پانی پڑتا ہے تو رسٹ پیدا ہوتا ہے، زنگ ہوتا ہے، اس سے لوہا خراب ہوتا ہے. تو کہا کہ دل بھی اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں، غفلت سے، دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، شہرت کی محبت سے، اقتدار کی محبت سے دل خراب ہو جاتے ہیں. تو صحابہ اکرام نے فوراً عملی سوال کیا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ دلوں کی جلا کیا ہے؟ بھئی اگر لوہے پر زنگ لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرتے ہیں ریگ مال وغیرہ سے، رگڑتے ہیں اس کو. تو دل پر زنگ لگے تو وہ ریگ مال کیا ہے، وہ صاف کرنے کا آلہ کیا ہے، دل کو کیسے صاف کیا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا کثرت ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، و تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. تو تلاوت قرآن مجید میں یہ تاثیر ہے کہ یہ دل کے زنگ کو دور کرتا ہے. صرف مجرد تلاوت کی بات ہو رہی ہے، مجرد تلاوت کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کا کتنا معمول ہے بھی یا نہیں. اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو اب یہ پرائم ٹائم ہے اس کا کہ ہم ابھی سے تہیہ کر لیں کہ قرآن مجید روزانہ کی بنیاد پر ہمارے معمولات میں تلاوت قرآن شامل ہو. غالباً اب شعبان، 1 شعبان آج ہو گئی ہے، کل 30 تاریخ تھی، تو مہینہ بھی نہیں ہے اب رمضان مبارک تک. ٹھیک ہے. تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بنیادی طور پر رمضان کی ہی تیاری کا ہے نا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنے کثرت سے نفلی روزے آپ علیہ السلام شعبان میں رکھتے تھے پورے سال نہیں رکھتے تھے. تو کس کی تیاری ہے؟ وہ رمضان کی تیاری ہے. اسی طرح رمضان مبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی نزول کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے کا مہینہ ہے، چاہے وہ مجرد تلاوت ہو، چاہے وہ قیام اللیل میں، تراویح میں قرآن مجید کی سماعت ہو. تو جو ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا معمول ہو، اس کو ابھی سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو رمضان میں وہ جاری رہے گا. ورنہ خدا نخواستہ ہم رمضان مبارک کے قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہوں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ بس وہ رمضان میں شروع ہوگا اور رمضان میں ہی ختم ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک مستقل حصہ بنا رہے تو اس کے لیے ابھی سے محنت کرنی ہوگی. تو یتلو علیکم آیاتنا، اصلاح اور اصلاح نفوس
اور تربیت کا پہلا کام جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ تلاوت آیات ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيكُمْ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیے کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی تزکیے سے وجود میں آیا ہے۔ تو اس لفظ میں دو مفاہیم شامل ہیں، ایک ہے حفاظت یا برائی سے، گندگی سے پاک کرنا، اور ایک ہے اضافہ، اچھائی میں اور خیر میں اور بھلائی میں اضافہ۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا جاتا ہے، جیسے ایک پودا ہو تو اب جو مالی ہے یا جو باغبان ہے یا جو کسان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بنیادی طور پر دو کام کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس پودے کو جو غذا چاہیے وہ اس کو فراہم ہو، کھاد کی صورت میں، پانی کی صورت میں، روشنی کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، تاکہ اس کو وہ مٹیریل ملے جس سے اس میں نمو ہو، اس میں اضافہ ہو، اس میں بڑھوتری ہو، انکریمنٹ ہو۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ وہ ارد گرد جو خرد رو پودے، جھاڑ جھنکاڑ وغیرہ آ جاتی ہے اس کو صاف کرتا ہے، تاکہ زمین کی غذائیت اصل پودے کو ملے اور اس کو نہ ملے۔ صحیح؟ تو یہی دو کام تزکیے کے اندر کیے جاتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ میں بھی یہی دو کام ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے ایک طرف مال کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور دوسری طرف مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے حدیث مبارکہ میں اقبل کے قرآن مجید نے بھی کہا، سود کے بالمقابل صدقے کے بارے میں کیا کہا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کی پرورش کرتے ہیں، یربی الصدقہ، ان میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر ہمیں الٹا محسوس ہوتا ہے نا، ہماری جو مادہ پرست نگاہیں ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے جیب سے پیسہ کم ہو رہا ہے اور سود سے جو ہے بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں الٹا ہوتا ہے۔ سود سے گندگی آتی ہے، سود سے بے توفیقی آتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، اور صدقے کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہی دو پہلو تزکیے کے بھی ہیں کہ تزکیہ نفوس کا مطلب کیا ہے؟ بعض باطنی اخلاق وہ ہیں کہ جو مطلوب ہیں کہ ہمارے اندر پیدا ہوں، جیسے ذکر ہے، شکر ہے، صبر ہے، تواضع ہے، انکساری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ جتنے بھی سخاوت ہے، اب یہ باطنی، ایک آپ کہیے باطنی حالات ہیں، باطنی کیفیات ہیں، اور کچھ اخلاق وہ ہیں کہ جو کہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، جو غیر مطلوب ہیں، جن سے پاک کرنا مقصود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تکبر ہے، مثال کے طور پر حسد ہے، ریاکاری ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے غرور ہے، عجب ہے، بخل ہے، کینہ ہے، حرص ہے، ایک طویل فہرست ہے ان اخلاق کی کہ جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ تو جس طرح بعض اعمال ہمارے ہاتھ پیر کے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ہاتھ پیر ہیں ان سے کوئی مختلف کام کرتے ہیں۔ بعض فرائض ہیں جو ہمارے ہاتھ پیر سے متعلق، نماز ہے فزیکلی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ہے فزیکلی دینی ہے، اور بعض گناہ کے کام ہیں جن سے فزیکلی بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، بے حیائی سے اور بد نظری سے بچنا ہے، موسیقی سے بچنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بعض باطنی اعمال ہیں کہ جو کہ اختیار کرنے ہیں، اور بعض باطنی گناہ ہیں جن سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ چنانچہ یہ جو تزکیے کا عمل ہے کہ اچھے اخلاق پروان چڑھیں، برے اخلاق سے انسان کو پاک کر دیا جائے، یہ عمل آپ کہیے کہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے ہمارے دین میں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہاں کمی ہو تو انسان کے ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز کس کو گورن کرتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب نماز نہ پڑھنا اس کا اس وجہ سے تو ہے نہیں کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ دین میں نماز فرض ہے، یہ تو بچہ بچہ جانتا کہ دین میں نماز فرض ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور مسائل میں کوئی مختلف فی مسائل ہیں جن میں اختلاف ہو، اس میں کوئی آدمی جواز نکال لے گا اس میں تو اختلاف ہے، یہاں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں نماز پڑھ رہا؟ نماز کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے ہے نا۔ اس ظاہری جسم کو کیا چیز کنٹرول کر رہا ہے؟ اس کا پورا
گویا میرا ہاتھ کیا کرے اور کیا نہ کرے اس کو دماغ کنٹرول کر رہا. سوال یہ ہے کہ اس دماغ کو کون کنٹرول کر رہا؟ دماغ جو انسٹرکشنز دے رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ہے انسان کی پسند اور اس کی ناپسند، انسان کا مزاج، اس کی طبیعت. یہ جو پسند اور ناپسند ہے، یہ جو مزاج ہے، یہ جو طبیعت ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر انسان کا دل ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید نے افئدہ کا لفظ اپنی جو نعمتیں گنوائی ہیں، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنایا. ٹھیک ہے؟ تو گویا انسان کے پورے وجود میں مرکزی حیثیت انسان کے دل کی ہے، مرکزی حیثیت انسان کے دل کی ہے. یہ دل اتنا مرکز، اس کی حیثیت اتنی مرکزی ہے کہ یہ جو باطنی اخلاق ابھی ہم نے ذکر کیا نا، ان میں سے ایک ایک باطنی خلق میں اتنی طاقت ہے، خاص طور پر جو نہ کرنے والے کام ہیں، جو برے اخلاق ہیں، ان میں سے ایک ایک کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسان کی پوری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دے. مثال کے طور پر ریاکاری. اب یہ ایک باطنی جذبہ ہے نا کہ میں کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کا کام کروں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اپنی نیکی کا اظہار کرنے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنا مرتبہ اور اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے میں اپنی نیکی کا اظہار کروں. اب یہ جو ریاکاری کا جذبہ ہے، اس ریاکاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ترمذی شریف کی بہت مشہور حدیث ہے، سب سے پہلے کتنے افراد کا معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوگا؟ 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا، ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم. اچھا، یہ تینوں آپ نوٹ کریں، اعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو ان سے اونچا کوئی عمل نہیں ہے ہمارے دین میں. جہاد، جس کے نتیجے میں آدمی شہید ہو جائے، علم، جس کے نتیجے میں آدمی لوگوں کے لیے منبع ہدایت بن جائے، اور سخاوت، جس کے نتیجے میں آدمی لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے. ان سے اونچا کوئی عمل نہیں ہے ہمارے دین میں. لیکن تینوں کا انجام کیا ہے؟ جہنم. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کسی اور مقصد سے یہ کام کیے تھے. شہید سے کہا جائے گا کہ تم نے تو لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ، یہ سب اس لیے کہا تھا، کہا جائے بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے. فقط قیل، وہ سارے میڈلز تمہیں مل چکے، وہ ساری ایکولیٹس تمہیں مل چکے، وہ ساری تمہارے چرچے ہو چکے، یہاں اب کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. جس کے لیے کیا تھا جاؤ اسی سے اجر مانگو. تو ایک ریاکاری کا جذبہ زندگی کے سارے اعمال برباد کرنے کے لیے کافی ہے. حسد، فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں موجود ہے، فلاں کو یہ نعمت کیوں ملی. یہ ایک جذبہ، اس کے بارے میں ہم بچپن سے وہ حدیث سنتے چلے آئے نا کہ حسد نیکیوں کو کیسے کھا جاتا، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی، ساری نیکیاں برباد. اور حسد کوئی ہلکا جرم نہیں ہے. امام غزالی علیہ رحمہ کہتے ہیں حاسد کو بتا دو کہ وہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا. بھائی اس دوسرے کو نعمت ملی تو کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو تم کون ہوتے اس پر اعتراض کرنے والے؟ اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی. یہ تو اللہ پر اعتراض ہے، اس کی تقدیر پر اعتراض ہے. تکبر، بچپن سے حدیث سنتے چلے آئے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر دل میں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک ایک خلق، باطنی خلق ایسا ہے جو جنت میں جانے میں رکاوٹ بن سکتا. یہ مرکزی حیثیت ہے دل کی. اور قرآن مجید نے جا بجا لفظ قلب کو نمایاں کیا، لفظ قلب کو نمایاں کیا. سورہ بقرہ کے اختتام پر دیکھیں، یہ پہلے بھی یہ ساری بحث ہم نے قلب کی تھی، جہاں بنی اسرائیل کے تذکرے میں اس بات کا ذکر تھا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. تو جو دل کا سخت ہونا ہے، یہ ساری توفیق سلب ہو جاتی ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی مرکزی حیثیت کو اس طرح سے نمایاں کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. بہت مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ ان فی الجسد لمضغۃ، کہ آگاہ ہو جاؤ، انسان کے وجود میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اذا صلحت یا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے. اور قرآن مجید سورہ حج میں کیا بتا رہا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ جو
پریشانی ہوتی ہے نا کہ بعض لوگوں کو سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ جو کچھ فلسطین میں غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، اسرائیل بالکل صحیح کام اپنا دفاع کر رہا ہے وہ تو صرف. تو ساری دنیا کے شواہد جمع ہو چکے ہیں اس کے ظلم اور بربریت پر، لیکن ابھی بھی بعض لوگوں کی آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے. آدمی سوچتا ہے آدمی اتنا اندھا کیسے ہو سکتا؟ تو قرآن مجید بتاتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید اور ہمارا دین اس دل کو ایسے بیان کرتا ہے کہ جیسے یہ کوئی الگ سے ایک زندہ آرگینزم ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سنتا بھی ہے، یہ دیکھتا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ محسوس بھی کرتا ہے، یہ ذکر بھی کرتا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، اور یہ سخت بھی ہو جاتا ہے، اس پر پردے بھی پڑ جاتے ہیں. تو ہمارے دین کا مرکزی نقطہ وہ کیا ہے کہ یہ دل صحیح ہو. دل صحیح ہوگا تو سارے اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے. انسان کی پسند ناپسند صحیح ہو جائے گی. یہ جو بعض اوقات ہم سنتے ہیں نا، ضروری کام ہے لیکن ابھی دل نہیں چاہ رہا، ابھی موڈ نہیں ہو رہا. تو یہ جو مسئلے ہیں کہ موڈ نہیں ہو رہا اور دل نہیں چاہ رہا، یہ مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ دل، اس میں ایمان کمزور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کمزور ہو رہی ہے، ضعف ایمان کا آدمی شکار ہے. تو دل پر محنت یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ ایسی محنت فرمائی ہے کہ ان صحابہ کی ایک الگ کیٹیگری بن گئی کہ ان کے درجے تک، ان کے رتبے تک غیر صحابی کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ تہجد میں، عبادات میں اور سخاوت میں اور مال خرچ کرنے میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ صحابہ سے آگے ہوں کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے اور رتبے کے اعتبار سے اور درجے کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد افضل ترین انسان. کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بقیہ صحابہ پر فضیلت حاصل تھی وہ ان کے کثرت اعمال کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس چیز کی وجہ سے تھی جو ان کے دل میں تھی، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی قوت. ٹھیک ہے، تو یہ جو تزکیہ ہے نا، وَيُزَكِّيكُمْ، جو صحابہ اکرام کا تزکیہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا بنیادی طریقہ کیا تھا؟ وہ تھی صحبت نبوی. صحابی کو صحابی کہتے ہی اس وجہ سے ہیں، صحبت سے ہے نا صحابی. ٹھیک ہے، جس چیز نے صحابہ کو صحابہ بنایا، جس چیز نے ان کو انبیاء کے بعد افضل ترین انسان بنا دیا، جس چیز نے ان کو پوری امت کی پہنچ سے دور کر دیا، بلند کر دیا، وہ صحبت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح ہمارے پاس جیسے تلاوت ہے قرآن مجید کی، تو اب قراءت کی پوری سند ہے، ہم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک قرآن مجید کی قراءت کی پوری سند موجود ہے. جو قراء حضرات علم قراءت میں مہارت پیدا کرتے ہیں اور تخصص کرتے ہیں اور اس میں ایک اسپیشلائزیشن حاصل کرتے ہیں، ان کو پھر پوری سند دی جاتی ہے، ان کی پوری سند ہوتی ہے اپنے سے لے کر جناب رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے علم، ابھی تعلیم کی بات آئے گی آگے، علم میں پوری سند ہے، چاہے وہ علم حدیث ہو تو راوی حدیث کے بیان کرنے والے سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری چین ہوگی، سند ہوگی. علم فقہ ہے، فتوے کا کام ہے، تو اب یہ آدمی اس قابل ہے کہ یہ اس مسئلے میں فتویٰ دے سکتا ہے، تو اس کی پوری سند ہوگی. ٹھیک ہے، فقہا تک اور فقہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ایسے ہی تزکیے کا کام بھی یہ پوری سند کے ساتھ امت میں محفوظ ہے. صحابہ اکرام کا تزکیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہوں نے تابعین کا کیا، انہوں نے اتباع تابعین کا کیا، اور یہ چین آج تک متصل چلی آ رہی. آپ اس کو تصوف کہیے، آپ اس کو سلوک اور احسان کہیے، آپ اس کو تزکیہ کہیے، کوئی بھی نام دیجیے، لیکن یہ ہے بنیادی طور پر مرکزی نقطہ ہمارے دین کا. اور اگرچہ اس نام سے بہت سے لوگوں نے بہت سی غلط چیزیں بھی دین میں داخل کرنے کی کوشش کی، اس میدان میں بدعات اور رسومات بھی بہت ہیں، لیکن اہل حق ہمیشہ ہر دور میں موجود رہتے ہیں، ہر دور میں. ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک کام
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے لگا ہو، آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہو، اور وہ کام کرنے والے دنیا میں موجود نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے نا بھئی۔ یہ فرائض سارے رسول اللہ کے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح امت کے۔ اچھا، امت تو باقی ہے قیامت تک کے لیے، اس کی اصلاح کا تقاضا بھی باقی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھا لیا گیا ایک خاص وقت میں، تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں کچھ لوگ ہوں گے جو یہی سارے کام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا ہو اور اس کام کے کرنے والے قیامت سے پہلے ختم ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے چاہے کتنی بھی بدعت و رسومات کسی بھی میدان میں پیدا ہو جائیں، اس میدان کے اہل حق ہر دور میں ہمیشہ موجود رہیں گے، یہ گارنٹیڈ بات ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تزکیے کا ایک دوسرا نام تقوی بھی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اچھا، یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ سچوں کی باتیں سنو، یہ نہیں کہا، بس سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس ان کے پاس بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی سچائی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بھی تقوی حاصل ہو جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہوں کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اور وہ سچے موجود ہی نہ ہوں، یہ ہو سکتا؟ ممکن ہی نہیں۔ قیامت تک صادقین رہیں گے تاکہ قرآن کا یہ حکم ویلڈ رہے کہ ان کے ساتھ جڑ کر تقوی حاصل کر لو، قیامت تک رہیں گے۔ تو یہ پورا ایک میدان ہے، اور اس بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں، اس کو طریقت کو اور احسان کو اور تصوف کو، کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی پیرالل دین ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بدعت و رسومات کا ایک پورا جمگھٹا ہے، کوئی کہتا ہے یہ یونانی فلسفے سے حاصل شدہ چیزیں ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہندوؤں کے جو بھکشو ہیں اور ان کے جو بدھ مت کے لوگ ہیں وہاں سے لائی ہوئی چیزیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں دین میں شامل کی ہوئی ہیں بعض لوگوں نے۔ یعنی بعض لوگ یہ سب چیزیں شامل کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہیں سے آئی ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ہمارے دین میں۔ تو اہل سنت کا معمول اس حوالے سے اعتدال پر مبنی ہے کہ تزکیے کو، سلوک کو، احسان کو دین کا ایک بنیادی، مرکزی، ابتدائی نقطہ قرار دیتے ہیں کہ جب تک دل صحیح نہیں ہوگا آگے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے، اخلاق بھی صحیح نہیں ہوں گے، اور معاشرہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو مرکزی نقطہ یہی ہے یہ تزکیے کا۔ البتہ اس بارے میں اس سلسلے سے جڑ کر جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک متصل چلا آ رہا ہے، اس سلسلے سے جڑ کر اللہ والوں کو تلاش کر کے کہ جن کی صفات قرآن مجید نے جا بجا نمایاں کی ہیں، ان کو تلاش کر کے اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونا، یہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جسم بیمار ہو جائے تو اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو آدمی خود سے اپنا علاج نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ معالج کو، طبیب کو، ڈاکٹر کو، کسی ماہر کو دکھاتا اور اس کی تجویز پر عمل کر کے اور اس بیماری کو دور کرتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دل کی بہت سی بیماریاں ہیں، اور اس کے بھی اپنے طبیب ہیں، اس کے بھی اپنے معالج ہیں، ان کے پاس جا کر، اور سب سے پہلے تو بیماری کی تشخیص، آئیڈینٹیفیکیشن سب سے پہلا سٹیپ ہے نا بیماری کے علاج میں۔ جب تک یہ نہیں پتا کہ بیماری کون سی ہے تو علاج کیسے ہوگا؟ تو ان جو دل کے طبیب ہیں، حضرات صوفیہ، مشائخ، اہل اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ حضرات وہ ہیں کہ جو کہ تشخیص کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا روحانی مسئلہ یہ ہے۔ یہ جو روحانی علاج ہے، یہ لفظ بھی ہمارے ہاں غلط استعمال ہو گیا ہے بہت کثرت کے ساتھ نا۔ عام طور پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس کو اپلائی کیا جاتا ہے سحر اور جادو اور اس طرح کے معاملات کے علاج پر۔ یہ فیلڈ عملیات کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا اس میں بھی فساد ہے، بلکہ ایک علم ہے۔ کوئی عالم، متقی، اللہ والا شخص، وہ اگر اس سے علاج کروایا جائے تو یہ بہرحال اپنی جگہ ایک اس کے اپنے دلائل ہیں، اپنی ایک پورا علم ہے، پورا ایک فن ہے۔ لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا روحانی علاج، یہ روحانی علاج وہ نہیں ہے، روحانی علاج یہ ہے، صحیح۔
روحانی علاج کا جو لفظ کا اطلاق اپلیکیشن ہے وہ دل کی بیماریوں کو دور کرنے سے متعلق ہے، اور یہ مرکزی نقطہ ہے ہمارے دین کا۔ تو دوسرا کام، تلاوت آیات کے بعد دوسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ تزکیہ نفوس کا کام ہے، نفس کا تزکیہ۔ تیسرا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہاں کتاب اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور دوسرا الحکمت سے مراد سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، امام شافعی علیہ رحمہ نے یہاں یہ تفسیر اختیار فرمائی ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن، الحکمت سے مراد سنت۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ الکتاب سے مراد احکام، کتاب سے مراد قرآن مجید کا وہ حصہ جو احکام پر مشتمل ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ فرض ہے یہ واجب ہے، یہ حرام ہے یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کتاب۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ اس کے مقاصد، اس کی حکمتیں۔ بھائی نماز کو فرض کیا تو کیوں کیا؟ قرآن مجید نے خود بتایا۔ ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ روزہ فرض کیا تو کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح بہت سے احکام کی حکمتیں خود ہمارا دین بیان کرتا ہے۔ تو الکتاب سے مراد احکام، جیسے آگے جب احکام کا سلسلہ اس صورت میں شروع ہوگا انشاءاللہ، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اکثر آیات کیسے شروع ہو رہی ہیں؟ کتبہ، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اگر تم میں سے کسی کی موت آئے اور اس کے پاس کچھ مال ہو تو اس پر وصیت فرض کر دی گئی ہے۔ یہ ایک عبوری دور کے لیے حکم آیا تھا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا، جہاد فرض کر دیا گیا۔ تو کتبہ کے لفظ کے ساتھ فرضیت آتی ہے، اس لیے الکتاب سے مراد بعض علماء نے لی کہ احکام، اور حکمت سے مراد لی کہ ان احکام کی حکمتیں، یا الکتاب سے مراد قرآن اور الحکمت سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فرض تھا قرآن مجید کی تعلیم دینا، اس لیے قرآن مجید کا کوئی ایسا مفہوم لینا، کوئی ایسا معنی لینا لغت کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر یا سیاق و سباق کی بنیاد پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف جائے، وہ جائز نہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم، ابھی ہم بات کر رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک طرف تلاوت کر رہے ہیں ایک ہفتے میں، دوسری طرف صرف سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ تھا نا سورہ بقرہ میں 286 آیات میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو 1-2 مہینے میں نہیں سیکھی جا سکتی، 8 سال لگے انہیں سیکھنے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عثمان اور بعض دیگر اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب تک ان کے الفاظ، ان کا مفہوم اور ان کا عمل، ان تینوں چیزوں کو جمع نہیں کرتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ 10 آیات سیکھی، ان کو یاد کیا، ان کا معنی سیکھا، ان پر عمل کیا، پھر 10 آیتیں اور مزید سیکھتے تھے۔ اس طرح پورا قرآن سیکھا ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے تھا۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ایک لفظ ہے، اس کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، ایک لفظ ہے، اس کی کئی تعبیرات، اور عربی لغت اتنی وسیع ہے، عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ اس میں گنجائش بہت ہے۔ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہی لفظ۔ اب اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، ہم کیسے فکس کریں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا منقول ہے۔ اور یہ پریشانی حضرات صحابہ کو بھی ہوتی تھی رضوان اللہ تعالی مجمعین، حالانکہ وہ عربی جاننے والے، عربی ان کے گھر کی ہے، جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اس ماحول میں خود موجود ہیں، اپنی ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، پھر بھی انہیں بہت سی آیات میں اشکال ہو جاتا تھا، پریشانی ہو جاتی تھی۔ ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ کے آخر میں، آخری رکوع میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا والی جو پوری بحث ہے، یہ اصل میں صحابہ اکرام کی ایک پریشانی کا علاج تھا۔ سورہ انعام میں آئیے، سورہ انعام کی آیت نمبر 81 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کریں،
وہی لوگ ہیں جن کو امن بھی ملے گا اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ایمان کے ساتھ ظلم شریک شامل نہ ہو تو قرآن مجید میں لفظ ظلم تو ہر گناہ کے لیے بھی استعمال ہوا، عام سا گناہ اس کو بھی، کیونکہ گناہ کر کے انسان کس پر ظلم کر رہا ہے؟ اپنے ہی اوپر کر رہا ہے نا، اس گناہ کا انجام اسے ہی بھگتنا ہے۔ وہ جو سورہ نساء میں کہا نا کہ یتیم کا مال کھانے والا کیا کر رہا ہے؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، وسیصلون سعیرا، قیامت کے دن اسی آگ میں جلے گا، گویا خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کر رہا ہے۔ تو گناہ ظلم ہے۔ تو صحابہ اکرام پریشان ہو کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ کون سا آدمی ہے جو ایمان کے ساتھ کسی بھی گناہ کو شامل نہ ہونے دے؟ یہ خاصیت تو صرف انبیاء کی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ تو کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں غلط فہمی ہو رہی، یہاں ظلم سے عام گناہ مراد نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی، وہ ہیں کہ جو امن پائیں گے اور ہدایت پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کو بھی ضرورت پڑتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی، سیکھنے کی۔ تو آج 1400 سال بعد کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں صرف لغت کی بنیاد پر، صرف ڈکشنری کی بنیاد پر اور صرف عقل کی بنیاد پر، صرف اپنے فہم کی بنیاد پر پورے قرآن کو حل کر لوں گا، اور یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ جو ایک دعویٰ چل پڑا ہے ہمارے یہاں ریٹرن ٹو دا اسکرپچرز، یہ بابوں نے اور مولویوں نے اور علماء نے تو اصل دین تو چھپا دیا، اور انہوں نے تو تمہیں گمراہی کے راستوں پر لگا دیا۔ تو ریٹرن ٹو دا اسکرپچرز، آؤ واپس آؤ، اصل سورس پر واپس آؤ، خود قرآن پڑھو، خود سمجھو، خود اس پر عمل کرو۔ یہ دعویٰ اس سے سوائے گمراہی کے، سوائے ضلالت کے اور کوئی چیز نہیں پھیلے گی۔ ٹھیک، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے تھا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ گویا یہ علم وہ علم نہیں ہے جو انسان خود اپنی عقل سے، اپنی فکر سے، اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہو۔ یہ علم وحی ہے۔ علم وحی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوتا ہے۔ شریعت اور وحی انہی باتوں پر روشنی ڈالتی ہے جن تک انسان اپنی عقل اور اپنی فکر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو چیزیں جہاں تک انسان کی عقل اور اس کے حواس اور اس کا ذہن اور اس کا ادراک جن چیزوں کو پہچان سکتا ہے، اس کے لیے وحی نہیں آتی۔ دنیا کے سارے امور وہ تم خود چلاؤ، ہاں ان امور کو گورن کرنے کے لیے پرنسپلز، اصول وہ شریعت نے دے دیے، ان اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، انتم اعلم بامور دنیاکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز میں فلاں کام کیسے کرنا ہے، پودے کیسے اگانے ہیں اور انڈسٹری کیسے لگانی ہے، اور یہ فلاں ایلیمنٹ کیسے ایجاد کرنا ہے، فلاں چیز کیسے انوینٹ کرنی ہے، یہ بتانے کے لیے دین نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو انسان کی بہت سی صلاحیتیں پہلے سے موجود ہیں۔ ہاں، ان چیزوں کو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہونے سے روکنے کے لیے اور آخرت خراب کرنے سے روکنے کے لیے شریعت نے اصول دے دیے۔ تو وہ باتیں کہ جہاں تک انسان کی عقل اور فکر کی رسائی نہیں ہے، وہاں تک ان باتوں تک رسائی فراہم کرنے کے لیے یہ علم وحی آیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بنیادی کام، تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، ان 4 کاموں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی یہ 4 کام اسی تسلسل کے ساتھ جاری ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری و ساری تھے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو اب یہ اسی امت میں یہ 4 کام جاری رہیں گے۔ چنانچہ قراء، ٹھیک ہے، جو قراء حضرات ہیں انہوں نے یہ تلاوت والا پہلو اس کو محفوظ رکھا۔ جو صوفیاء و مشائخ ہیں انہوں نے یہ تزکیے والا پہلو محفوظ رکھا اور اس میں تسلسل جاری رکھا، اور جو علماء ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے تعلیم کتاب و تعلیم حکمت اس کے تسلسل کو جاری رکھا۔
پھر ان کاموں کے لیے ادارے وجود میں آ گئے. پہلے شخصیات یہ کام کرتی تھیں، بعد میں ادارے وجود میں آ گئے. چنانچہ یہ جو تلاوت کا جو بنیادی کام ہے، یہ مسجد کا ادارہ اس کے لیے قائم ہوا کہ وہاں قرآن مجید صبح شام اس کی تلاوت ہوتی رہے، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی. ٹھیک ہے. پھر تزکیے کا ایک ادارہ وجود میں آ گیا. اب آپ اس کو خانقاہ کہیے، آپ اس کو زاویہ کہیے، آپ اس کو کوئی بھی نام دیجیے، مختلف جگہوں پر مختلف نام معروف ہیں. ٹھیک ہے. اور تعلیم کتاب و حکمت کے لیے جو ادارہ وجود میں آیا وہ مدرسے کا. تو یہ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ یہ وہ مرکز ہے جہاں سے دین حاصل ہوتا ہے. یہ وہ بنیادی ادارے ہیں کہ جس پر ہمارے دین کی تشکیل ہوتی ہے. چنانچہ ان کی حفاظت اور ان کو آباد رکھنا یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، تاکہ دین کا تسلسل اور دین میں جو ایک کنٹینیوٹی ہے وہ جاری رہے، وہ جاری و ساری رہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان چیزوں کی بنیاد رکھی نا. وہ جو دار ارقم تھا مکہ مکرمہ میں، وہ کیا تھا؟ وہ خانقاہ تھی جہاں صحابہ اکرام آ کر آپ سے تربیت حاصل کرتے تھے. وہی مسجد بھی تھی جہاں ابتدان لوگ نماز بھی پڑھتے تھے. وہی مدرسہ بھی تھا جہاں ابتدائی دور کے تعلیم کا معاملہ ہوا. پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے. مسجد ہو، پھر اس کے ساتھ صفہ کا چبوترا، وہ کیا تھا؟ وہ خانقاہ بھی تھی اور وہ مدرسہ بھی تھا. مسافر طلبہ وہاں آتے رہتے تھے، جس کا مدینہ میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا وہ آ کر وہاں بیٹھ جاتا تھا. کہیں سے کچھ کھانے کو مل گیا تو مل گیا، ورنہ فاقے سے ہیں. اور یہ صفہ کے افراد، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ لوگوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب دھوکے سے ان میں سے 70 یا 69 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا. بئر معونہ کا واقعہ، غزوہ احد کا واقعہ تو سب جانتے ہیں، جہاں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے. لیکن بئر معونہ کا ایک واقعہ کہ جہاں ایک قبیلے کا شخص کا سردار آیا، اس نے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنے کچھ مبلغین، کچھ معلمین، کچھ داعی حضرات بھیج دیں جو ہمارے قبیلے والوں کو دین سکھائیں. تو آپ علیہ السلام نے انہی صفہ کا جو چبوترا آج بھی بنا ہوا ہے، روزہ ریاض الجنہ کی زیارت کو جائیں تو اسی صفہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے 70 افراد کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل فرمائی، ان کو روانہ کیا ان کے ساتھ. وہ جو سردار تھا اس کے بھتیجے نے اس سے بغاوت کی، خیانت کی، اور گھڑ سواروں کا ایک لشکر لے کر آیا اور 70 میں سے 69 کو شہید کر دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعے کی خبر ملی. آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے 1 مہینے تک مسلسل فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا، ان کے خلاف بد دعا دی ہے اس قبیلے کو. اتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شہادت پر افسوس ہوا. تو ایک تعلق تھا. حضرت سلمان فارسی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ایسے اساتین علم اور اساتین تصوف اور احسان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حدیث میں کیا مقام رکھتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبند جو تصوف کا سلسلہ ہے اس کی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اس میں. تو یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے پھر دین کے تسلسل کو آج تک جاری رکھا. اور تاریخ گواہ ہے جہاں جن علاقوں سے یہ 3 مراکز ختم کر دیے گئے وہاں سے دین کا وجود ختم ہو گیا. دین کا وجود ختم ہو گیا. یہ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں جو روس سے آزاد ہوئے، ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان وغیرہ وغیرہ، یہ سارا جو پورا علاقہ ہے سینٹرل ایشین، ماوراء النہر کا علاقہ کہلاتا ہے ہمارے ہاں فقہ کے جو کتابیں ہیں ان میں. تو یہ جو حدیث اور فقہ، ان کی جو کتابیں بعد میں مدون ہوئیں اور پھر پورے عالم اسلام میں پھیلی ہیں، اس کا یہ مرکز ہے سمرقند، بخارا، ترمذ. بخارا امام بخاری علیہ رحمہ کی نسبت ہے، ترمذ امام ترمذی کی نسبت ہے. اسی طریقے سے جو ہماری فقہ حنفی کی بہت سی کتابیں اسی علاقے میں مرتب ہوئیں، وہیں کے علماء نے مرتب فرمائیں. تو وہ علاقہ جہاں سے پورے دنیا میں دینی علوم پھیلے ہیں اور جہاں سے کتابیں تصنیف کی گئیں دینی علوم کی جو آج تک پڑھائی جا رہی ہیں، خود اس علاقے کا کیا حال ہوا کہ یہ 3 ادارے ختم ہوئے تو حال یہ ہو گیا کہ قرآن مجید گھروں میں رکھنا اس پر پابندی لگ گئی، اور دینی علوم کی کتابیں لوگوں نے سینہ بسینہ محفوظ کی ہیں. لکھنا، کتابی صورت میں رکھنا اس کی اجازت ہی نہیں تھی.
اور اگلی نسلوں تک انہوں نے وہ کیسے علم منتقل کیا کہ کھیت میں جا رہے ہیں اور لوگ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، لیکن وہیں استاد بھی ہیں، وہیں شاگرد بھی ہیں، اور وہاں وہ کتابیں جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہیں اگلی نسل کو. یہ محنتیں انہیں کرنی پڑیں جب یہ ادارے ختم ہو گئے. ترکی میں کیا ہوا؟ آج جو ترکی واپس اسلام پسندی کی طرف آ رہا ہے اور بڑی امت کو بڑی امیدیں ہیں اس سے، ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لیکن اسی ترکی کا حال کیا ہو گیا تھا جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے؟ سب جانتے ہیں. جو معاہدہ ہوا، جس معاہدے کی بنیاد پر خلافت ختم ہوئی ہے اور ترکی کی ایک نیشنلسٹ ریاست وجود میں آئی ہے، اس معاہدے میں یہ بات درج ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ تینوں ادارے بند کیے جائیں گے. مسجدیں ان پر تالے پڑے، مدرسوں پر تالے پڑے، خانقاہوں پر تالے پڑے. زبان تبدیل کر دی گئی. عربی میں اذان نہیں ہو سکتی، عربی میں نماز نہیں ہو سکتی، عربی میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. انہیں بھی پتا تھا کہ جب تک یہ تین ادارے وجود میں رہیں گے، خلافت کی بنیاد یہ تین ادارے ہیں. آج جو لوگ تانے دیتے ہیں کہ جناب یہ علماء، مولوی، صوفیاء یہ بس اپنے مدرسوں میں، خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو باہر کی کوئی فکر نہیں. یہ مدرسہ، مسجد، خانقاہ یہی وہ ادارے ہیں جہاں جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر دعوت اور جہاد اور نامعلوم کیا کیا اس کے بعد تحریکات کھڑی ہوئی ہیں. پورے تاریخ انسانی، پوری تاریخ اسلام میں آپ دیکھ لیجئے، جہاد کی جتنی تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی خانقاہ آپ کو نظر آئے گی، کوئی نہ کوئی خانقاہ آپ کو نظر آئے گی. یہ بیت المقدس جب فتح ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے دور میں، تو زاویہ، یہ خانقاہ ہی کا دوسرا نام ہے، بعض علاقوں میں خانقاہ کو زاویہ کہتے ہیں. تو ایک پہاڑی پر ایک زاویہ بنایا گیا اور سلطان نے پابندی لگائی کہ میرے لشکر میں وہی شخص مجاہد کے طور پر شریک ہو سکتا ہے جو یہاں سے 40 دن کا نصاب پورا کر کے آئے، 40 دن گزار کر آئے. ایسے تو نہیں اللہ کی مدد آ گئی اور بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا. تو یہ غلط فہمیاں جو ہمارے ہاں ان اداروں کے بارے میں اور ان تحریکات کے بارے میں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین مضبوط رہے، دین ہماری اگلی نسلوں تک منتقل ہو، اور یہ دین اس میں اتنی قوت اور اتنا جذبہ پیدا ہو کہ اس کے نتیجے میں واقعتاً کوئی حقیقی تبدیلی وجود میں آئے، تو اس کے لیے ان تین اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ان تین اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جو یہ بنیادی کام کر رہے ہوں. تو فرماتے ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان اپنے ایک رسول کو مبعوث کیا. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیکم، تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. رکوع مکمل کر لیتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، بس جب ہم نے تم پر یہ انعام کیے، تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرما دی، وحی کی نعمت عطا فرما دی، قرآن مجید کی نعمت عطا فرما دی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نعمت عظمیٰ عطا فرما دی، تو اب نتیجے میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فاذکرونی، بس اب مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر مدارک میں اس کا مفہوم اس طرح سے ذکر کیا کہ فاذکرونی بالندامہ اذکرکم بالمغفرہ، تم ندامت کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی بالاخلاص اذکرکم بالخلاص، تم مجھے اخلاص کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں خلاصی سے یاد کروں گا، یعنی جہنم سے خلاصی. فاذکرونی بالمناجات، مناجات اور دعاؤں کے ذریعے تم مجھے یاد کرو. اذکرکم بالنجات، میں تمہیں نجات اور جہنم سے آزادی اس کے ذریعے سے یاد کروں گا. فاذکرونی بالتوبہ، تم توبہ کے ذریعے مجھے یاد کرو. اذکرکم بالعطاء، میں تمہیں نعمتوں کے عطا کیے جانے سے یاد کروں گا. قرآن مجید میں یہ جو اصلاح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، یہ دو طرفہ بیان ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ دو طرفہ. فاذکرونی اذکرکم. اسی طرح ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں نعمت مزید عطا کروں گا.
تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ ٹو وے اسٹریٹ ہے. یہ نہیں کہ بس ہم اللہ سے مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی دینے والے, لیکن اللہ تعالیٰ دیتے کب ہیں؟ جب بندہ متوجہ تو ہو, مانگنے والا تو ہو. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. سائل تو بنے آدمی, اللہ سے مانگنے والا تو بنے. تو پہلا سٹیپ بندے نے اٹھانا, فَاذْكُرُونِی, تم مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. مسلم شریف کی ایک بڑی معروف حدیث ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, کہ انا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا آدمی کا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمت کا گمان رکھا جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مغفرت کا گمان رکھا جائے, اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. اور دوسرا مفہوم لیا گیا انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ مجھے جیسے یاد کرتا ہے میں اس کے یاد کرتے وقت اس کے پاس ہی ہوتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں. جیسے کسی شیخ نے یہ کہا کہ بھئی مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب مجھے یاد کر رہا ہے. کسی نے کہا بھئی آپ کو کیسے پتہ؟ کہا صاف صاف لکھا ہوا ہے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم, جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تب وہ مجھے یاد کرتا ہے, مجھے پتہ ہے وہ مجھے کب یاد کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, ٹھیک ہے. ذکر اس کی اپنی تفصیلات ہیں. مختصراً یہ کہ ایک ذکر ہے کہ جو باللسان ہوتا ہے, اور اصلاً ذکر ایک عبادت ہے جو زبان سے ادا کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لینا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا نام لیجئے. قرآن مجید جیسے کہتا ہے اپنے رب کا نام لیجئے. تو اسم جلالہ اللہ اور اس کے دیگر جو اذکار و تسبیحات منقول ہیں قرآن مجید میں, احادیث میں, وہ سب مراد ہیں یقیناً. تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ ایک منفرد عبادت ہے. ایسی منفرد عبادت ہے کہ نہ تو اس کا کوئی وقت متعین ہے, کوئی خاص وقت, نہ اس کے لیے کوئی خاص جگہ متعین ہے, نہ اس کے لیے کوئی خاص شرط ہے, طہارت وغیرہ کی بھی شرائط نہیں ہے. ہر وقت, ہر جگہ, ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو سکتا. واحد عبادت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. کثیرہ کا لفظ صرف اور صرف ذکر کی عبادت کے ساتھ آیا ہے, نہ نماز کے ساتھ آیا ہے, نہ روزے کے ساتھ آیا ہے, نہ حج کے ساتھ آیا ہے, نہ زکوٰۃ, کسی اور کے ساتھ نہیں آیا, ذکر کے ساتھ آیا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ یہ عبادت ایسی جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت میں فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیسے کرتے تھے؟ کبھی آپ سوتے بھی تھے, کبھی آپ کسی سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے تھے, کبھی آپ خطبہ بھی دے رہے ہوتے تھے, کبھی آپ اپنے بچوں سے کھیل بھی رہے ہوتے تھے, بہت سے کام کیا کرتے تھے. ہر حال میں اللہ کا ذکر کیسے؟ تو علماء پھر کہتے ہیں کہ ذکر لسانی کے ساتھ پھر ذکر کی دوسری صورت کیا ہے, اس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے, کہ انسان زبان کے ساتھ ساتھ دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اور یہ پھر اس کی ایک آپ کا یہ پوری فیلڈ ہے, پورا میدان ہے کہ جہاں اس ذرا سی توجہ کے ساتھ اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کا قلب بھی ذاکر ہو جاتا ہے. جیسے اس کی زبان ذاکر ہوتی ہے, ایسے ہی اس کا دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے. تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے آپ علیہ السلام. ظاہر ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر وقت زبان سے ذکر کیا جائے, تو یقیناً اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہیں یاد کرے گا. یہ جو شبہات پیدا ہوتے ہیں دین کے بارے میں, آج کل الحاد بہت پھیل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود پر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں, آخرت پر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں, ایمان کمزور پڑ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی انٹلیکچوئلز ہیں اور انٹلیکچوئل سوالات کے علماء کے پاس جواب نہیں ہوتے, اس لیے الحاد بہت پھیل رہا. اصل وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل صحیح ہو جائے تو شبہات پیدا ہی نہ ہو. شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان کے وسوسوں سے پیدا ہوتے ہیں نا. اور شیطان کو وسوسے کا موقع کب ملتا؟
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذا وجد خالیا من ذکر اللہ وسوسہ، جب شیطان انسان کے قلب کو، انسان کے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی پاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ، جیسے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے خناسا، پیچھے کو بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بھئی فلاں شخص، اس کے ایسے سوالات ہیں کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے پاتا، اتنا بڑا کوئی انٹلیکچوئل ہو گیا ہے، کوئی اس کا آج تک جواب نہیں دے۔ مسئلہ دماغ کا نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہے۔ ہمارے جو حضرات کا طریقہ علاج ہے الحاد کا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو انٹلیکچوئل قسم کی اس سے باتیں کرتے رہیں، فکری نوعیت کی باتیں کرتے رہیں۔ آپ ایک فکری بات کریں گے، اس کا کوئی اگلا شبہ پیدا ہو جائے گا، آپ اس کو حل کریں گے، اس کا کوئی تیسرا شبہ پیدا ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ شبہات کا جواب دینا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے شبہات پیدا کیوں ہو رہے ہیں۔ شبہات پیدا ہونا ختم ہو جائیں، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ دل کی اصلاح سے ہوتا ہے، وہ نیک صحبت سے ہوتا ہے، اچھی محفلوں سے ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے، وہ اور بہت سے طریقے ہیں۔ تو اصل جو توجہ کرنی چاہیے وہ کس بات پر ہے؟ وہ ذکر پر ہے، وہ تلاوت پر ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت پر ہے، تاکہ یہ شبہات پیدا ہونا ہی ختم ہو جائے، نہ کہ یہ کہ اس کی فکر کی جائے کہ ہر شبے کا جواب دیا جائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، شکر اعضاء و جوارح سے بھی ادا ہوتا ہے، اور شکر دل سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک۔ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اور جو سب سے مشکل کام کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اعضاء اور جوارح سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے تو آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ یہ آنکھ وہاں استعمال نہ ہو جہاں اللہ نے منع کیا، یہ کان وہاں استعمال نہ ہو جہاں اللہ نے منع کیا، یہ ہاتھ پیر وہاں استعمال نہ ہو جہاں اللہ نے منع کیا۔ اور یہ مشکل کام ہے، اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں بہت کم ہے میرے بندوں میں جو میرا شکر ادا کرتا ہے، بہت کم ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان قلیل بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے کعبے کا، تو ایک صاحب کی دعا سنی، اے اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل فرما۔ تو حیران ہوئے کہ یہ کیسی دعا ہے۔ تو طواف سے فارغ ہوئے تو ان سے جا کر عرض کی کہ آپ یہ دعا کر رہے تھے تو کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ کہنے امیر المومنین آپ نے قرآن مجید میں نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے سے بندے ہیں جو میرا حقیقی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اے اللہ میں یہ دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے ان چند لوگوں میں شامل فرما دے، ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے جو تیرا کثرت سے شکر ادا کرنے والے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہ کے فضل سے یہاں پر یہ 18واں رکوع مکمل ہو گیا۔ یہاں سے آگے اب زیادہ تر روئے سخن اور زیادہ تر کلام جو ہے وہ امت مسلمہ سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی تک جو کچھ ہم پڑھ رہے تھے ابتدائی 14 رکوعات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، پھر 4 رکوعات میں ذرا آپ کہیے کہ تحویلی نوعیت کے مضامین تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، تحویل قبلہ کا تذکرہ، کعبے کا تذکرہ۔ یہاں سے آگے اب امت مسلمہ سے باقاعدہ خطاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ والعزیز زندگی رہی موقع رہا تو اگلی نشست میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مجید کا حقیقی فہم اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ، جسم و جان کی سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان مبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کی ساری برکتیں، ساری سعادتیں سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.